مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل پروگرام سماعت فرمائیں۔ مدینے کو جائیں، تحقیق مکتبہ دارالسلام، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ مدینہ منورہ میں رہائش اور مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ اس مواخات کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین کے دلوں سے غریب الوطنی کی وحشت کو ختم کیا جائے، گھر بار اور قوم و قبیلہ کی جدائی کے اثرات زائل ہوں اور مسلمان باہم مل کر ایک دوسرے کی کمزوری دور کریں۔ پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہونے لگا، مسلمانوں کا شیرازہ بندنے لگا اور وحشت ختم ہو گئی، تو وراثت ختم کر دی گئی اور سب مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا گیا، اور یہ آیت اتری، بلا شبہ تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ہم مہاجرین و انصار کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، رشتہ دار وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بات یہ تھی کہ ہم مہاجر لوگ جب مدینے میں آئے تو ہمارے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ ہم نے انصار کو بہت اچھے بھائی پایا۔ ہم جب ان کے بھائی بنے تو انہوں نے ہمیں اپنا وارث بنایا، اور ہم نے ان کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں انصاری کے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو زریق بن سعد میں سے ایک انصاری کے، بعض مورخین نے کسی اور کا نام بھی لیا ہے، اور میں حضرت کعب بن مالک کا بھائی بنا۔ میں ان کے پاس آیا تو ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا۔ اللہ کی قسم، اگر ان دنوں وہ فوت ہو جاتے تو میرے سوا کوئی ان کا وارث نہ بنتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، اور پھر ہم اپنی اصل وراثتوں کی طرف لوٹ گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا، تو انہوں نے پیشکش کی کہ مجھ سے نصف اہل اور مال لے لے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و مال میں برکت فرمائے، میں نہیں لوں گا، بس آپ مجھے بازار کا پتہ بتا دیجئے، میں وہاں تجارت کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے تجارت شروع کی تو انہیں کچھ پنیر اور گھی منافع میں حاصل ہوا۔ چند دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان پر زرد خوشبو کے آثار تھے۔ عبد الرحمن، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، مہر کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ سونے کا نواد جو ایک سکہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ ایک بکری ہی میسر ہو۔ اس واقعے سے اس پاکیزہ روحانیت کا اظہار ہوتا ہے کہ جس کے مطابق انصار نے مہاجرین سے سلوک کیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخوت اخلاص اور مضبوطی کے لحاظ سے نسبی اخوت سے بھی بڑھ کر تھی۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مہاجرین مال و زر سے بے نیاز رہے، اور انہوں نے انصار کی فیاضی کو غنیمت نہیں جانا، بلکہ مہاجرین نے انصار کے اس حسن سلوک کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ ان کی تعریف میں رطب اللسان رہے۔ انہیں یہ خوف دامن گیر رہا کہ کہیں انصار ہمارا سارا ثواب حاصل نہ کر لے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مہاجرین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنے میزبانوں جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ ان کے پاس زیادہ مال ہو تو وہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، مال کم ہو تو بھی بہترین ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمیں کام کاج نہیں کرنے دیتے لیکن پیداوار میں شریک کر لیتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں سارا ثواب وہی نہ لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پورا پورا اجر دے گا۔ مدینے کو جائے جی چاہتا
ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ معروف صحابی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، جب میں ہجرت کے لیے نکلی تو میں حاملہ تھی، بلکہ مدت حمل قریب الاختتام تھا۔ میں مدینہ پہنچی اور قباء میں اتری تو میں نے عبداللہ بن زبیر کو جنا۔ میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں رکھا۔ آپ نے ایک کھجور منگوا کر اسے چبایا، پھر اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ اس طرح بچے کے منہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ پھر آپ نے اس کو کھجور کی گھٹی دی، پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ ہجرت کے بعد مہاجرین مسلمانوں کے گھر میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہجرت کے بعد مسلمانوں کے گھر میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ عبداللہ بن زبیر تھا۔ گھر والے اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اپنے دہنے مبارک میں ڈال کر نرم فرمائی، پھر وہ بچے کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلے اس کے پیٹ میں آپ کا لعاب مبارک داخل ہوا۔ مدینے کو جائے یہ جی چاہتا۔ اذان کی ابتدا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے، سب مہاجر بھائی پہنچ گئے، انصار میں بھی نظم قائم ہو گیا اور اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی، تو نماز کا نظام قائم کیا گیا، زکوٰۃ اور روزہ فرض ہوئے، حدود قائم کی گئیں اور حلال و حرام کے مسائل نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ نماز کے اوقات میں بغیر کسی اعلان کے خود بخود اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اطلاع کے سلسلے میں لوگوں سے مشورہ فرمایا۔ کسی نے بوق یعنی سائرن استعمال کرنے کا مشورہ دیا، آپ نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا شعار ہے۔ کسی نے ناقوس یعنی گھنٹی بجانے کو کہا تو فرمایا یہ عیسائی استعمال کرتے ہیں۔ لوگ اسی سوچ بچار میں تھے کہ بنو حارث بن خزرج کے ایک شخص سیدنا عبداللہ بن زید بن شعلبہ بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج رات خواب میں ایک آدمی میرے پاس سے گزرا، اس نے سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ میں گھنٹی پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو یہ گھنٹی بیچے گا؟ وہ کہنے لگا تو اس سے کیا کرے گا؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ نماز کے لیے اطلاع کیا کریں گے۔ وہ کہنے لگا میں تجھے اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا اس طرح کہا کرو، اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح 2 دفعہ، اللہ اکبر 2 دفعہ، لا الہ الا اللہ 1 دفعہ۔ جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا، اس کو بتاتا جا وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تجھ سے بلند ہے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ اذان کہی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں اذان کی آواز سنی اور بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ جامع ترمذی میں انہی سیدنا عبداللہ کے بیٹے کی اپنے والد محترم سے روایت منقول ہے۔ صبح ہوئی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے اپنا خواب آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا اور اسے یہ کلمات بتاتا جا،
وہ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تو اس سے بلند اور لمبی ہے۔ جو ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنی تو وہ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی خواب میں یہی کچھ دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، خواب کا سچا ہونا یقینی ہو گیا۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ ابھی آپ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ مدینے کو جائیں، تحقیق مکتبہ دارالسلام، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش رفا FM 102.2۔ جی چاہتا